کس کا کام ہے ڈرائیورز کی اسکریننگ کرنا؟ کس کا کام ہے روٹ پرمٹ دینا؟ کس کا کام ہے لائسنسز دینا؟ کس کا کام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا؟ 12 بجے سے پہلے شہر میں ہیوی وہیکل کیوں داخل ہوتے ہیں اگر ٹریفک انتظامیہ موجود ہے؟ کس کا کام ہے گاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ کرنا؟ یہ پولیس جو اس شہر میں ٹریفک پولیس نظر آتی ہے، کیا یہ 50-100 روپے جو گلی چوراہوں پہ بائک والوں سے گاڑی والوں سے رشوتیں لیتے، کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا پولیس صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنے کے لیے رہ گئی ہے یا سیاسی مقدمے بنانے کے لیے رہ گئی ہے؟ یہ انتظامی فیلئر ہے جس کے باعث آج یہ حالات قائم ہوئے۔ سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہم نمائندے ہیں، ان کی حیثیت سے جو کراچی میں ہیوی ٹریفک کے باعث، وہ چاہے ڈمپر ہو، ٹرالر ہو، بسز ہو، کوئی بھی وہیکل ہو، اس کے باعث جو بھی نقصان ہوا جانی، ان تمام متاثرین کے ساتھ، کیونکہ یہ irreparable لاس تھا ان کا، اس کی کوئی دنیاوی بھرپائی نہیں ہو سکتی جو ان کا نقصان ہوا، تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کو کوئی بھی قانونی معاونت چاہیے، اس کے لیے بھی تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم تقریباً وکٹمز کے پاس بھی گئے، ان سے ملے بھی، اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ اکثریت نے ہمیں بتایا کہ سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ ان سے ملنے نہیں آیا۔ یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ ان کے انتظامی فیلئر کے باعث کوئی جانی نقصان ہوتا، یہ بھی نہیں کہ ان سے جا کر مل لے، تعزیت کر لے اور کمپنسیشن کی کوئی بات کر لیں۔ کہاں ہے سندھ حکومت اس وقت شہر میں؟ کس کا کام ہے ڈرائیورز کی اسکریننگ کرنا؟ کس کا کام ہے روٹ پرمٹ دینا؟ کس کا کام ہے لائسنسز دینا؟ کس کا کام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا؟ 12 بجے سے پہلے شہر میں ہیوی وہیکل کیوں داخل ہوتے ہیں اگر ٹریفک انتظامیہ موجود ہے؟ کس کا کام ہے گاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ کرنا؟ یہ پولیس جو اس شہر میں ٹریفک پولیس نظر آتی ہے، کیا یہ 50-100 روپے جو گلی چوراہوں پہ بائک والوں سے گاڑی والوں سے رشوتیں لیتے، کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا پولیس صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنے کے لیے رہ گئی ہے یا سیاسی مقدمے بنانے کے لیے رہ گئی ہے؟ یہ انتظامی فیلئر ہے جس کے باعث آج یہ حالات قائم ہوئے۔ یہ سوچنے کا تقاضا ہے کہ شہر میں اس سال 257 واقعات ہوئے، حادثات ہوئے ٹریفک کے باعث، جس میں 80 واقعات وہ ہیں جو ہیوی وہیکل، ہیوی ٹریفک کے باعث ہوئے، اور یہ تماشائی بنے ہوئے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے، یہ تماشائی بنے ہوئے۔ کوئی ابھی تک پچھلے چند ماہ سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو سیاسی جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں، سندھ حکومت کے کان پہ جو نہیں رینک رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو۔ تو اور ساتھ ہی سب سے اہم چیز یہ، جو باحیثیت ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے، ہم یہ کہیں کہ دیکھیں کوئی حادثہ ہوتا، یہ ڈمپر نہیں دیکھتا کہ یا کوئی ٹرالر نہیں دیکھتا کہ یہ پٹھان ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، بلوچ ہے، ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہیں۔ یہ تو حادثہ ہونا کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے، کسی کی لاقانونیت کی وجہ سے، کسی کی قانون کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آتے تو ضروری ہے کہ قانون کے دائرے میں لایا جائے ان تمام ٹرانسپورٹرز کو۔ لیکن اس کو لسانی رنگ دینا یہ انتہائی ناجائز بات ہے۔ میں ملیر ہالٹ گیا جہاں ایک حاملہ خاتون، ایک فیملی تھی، میڈیا نے رپورٹ کیا، ایک پریگننٹ خاتون جو بائک پہ سوار تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کو ایک ٹینکر نے کچل دیا۔ میں ان کے گھر گیا تو معلوم چلا وہ ایک پشتون فیملی ہے، جو متاثرین تھے وہ پشتون فیملی تھی، یعنی اس کا کوئی رنگ نسل سے تو کوئی تعلق نہیں۔ متاثرین میں کوئی بھی شہری شامل ہو سکتا ہے، یہ شہریوں کے حقوق کی بات ہے، یہ کسی ایک کمیونٹی کی، کسی ایک فک کی بات نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف اس وقت شہریوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ سندھ حکومت تحفظ دو ان کو، آپ نے یہاں بے یار و مددگار چھوڑا ہے، اور یہ وجہ یہی رہتی کہ جب آپ
کی شہر سے نمائندگی نہیں ہوتی، فارم 47 کے تحت مسلط ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا کہ نہ عوامی مسائل سے دلچسپی ہوتی، نہ عوامی نقصان میں آپ انوالو رہتے. آج ہمیں یہ فکر ہے، آج تحریک انصاف کو یہ فکر ہے اور خدشہ ہے ہمیں کہ اس شہر کو پھر سے ریورس گیئر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس شہر کو پھر سے اندھیروں کی طرف دھکیلے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح فارم 47 کی اس موجودہ رجیم میں تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں سازشیں ہو رہی، تحریک انصاف کو سیاسی سپیس نہیں دیا جا رہا، تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس ایشو کی آڑ میں، یہ ایک جینین ایشو ہے عوامی، یہ شہریوں کا جینین ایشو ہے عوامی، لیکن اس ایشو کی آڑ میں مردہ سیاست اور سیاسی مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہر میں، اور اس شہر میں نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ یاد رہے، یہ شہر عمران خان کا شہر ہے. اس شہر نے 12.5 لاکھ ووٹ دیے عمران خان کو، اور جو جماعتیں آج نظر آتی ان کے کل ملا کے 50,000 ووٹ نہیں ہے تمام جماعتوں کے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ عمران خان مظلوم ہے اور مظلوموں کی آواز ہے. تحریک انصاف کسی بھی نفرت کی سیاست کو، کسی بھی تقسیم کی سیاست کو، فساد کی سیاست کو اس شہر میں کسی صورت اجازت نہیں دے گی. ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان تمام ہتھ کنڈوں کے آگے، ان تمام حربوں کے آگے اور ان تمام عناصر کے آگے تحریک انصاف ایک دیوار کی طرح نظر آئے گی، اور کسی صورت اس شہر میں پھر سے وہ دور واپس نہیں لائے گی کہ جہاں ایک دن میں 100 قتل کی سکورنگ ہوتی تھی، جہاں تاجر کو بھتے کی پرچیاں موصول ہوتی تھی، جہاں نوگو ایریاز بنائے ہوئے تھے، جہاں کمیونٹیز میں تقسیم کی ہوئی تھی. یہ شہر، یہ سب کا پورے پاکستان کا شہر ہے. اسی انداز میں بلوچستان پورے پاکستان کا صوبہ ہے، اسی انداز میں KPK پورے پاکستان کا صوبہ ہے. کوئی تقسیم اس شہر میں، کوئی نفرت یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس شہر میں، اس شہر کو معاشی ترقی دینی ہے، اس شہر کے نوجوان کو قلم دینا ہے، تعلیم دینی ہے. اس شہر کا نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہے. تو جو بھی ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ ایشوز پر بات کریں، لیکن نفرتیں نہ پھیلائیں آپ پہ. اور جو کاروباری یہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن ہے، یہ بھی ذمہ داری کا احساس کرے. کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کوئی تقسیم اور نفرت پیدا ہو. ذمہ داری کا احساس کریں. آخر میں پھر سے ایک بات کہوں، یہ جو ہمیں خدشات ہیں یہ اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو کراچی نے ریجیکٹ کیا، آج وہ نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ اپنی تشہیر کر رہے ہیں، جگہ جگہ وہ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور جبکہ وہ سیاسی رہنما جو پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پشتونوں کے قاتل بھی وہی ہیں. وہ سیاسی رہنما جو نظر آتا کہ وہ کسی کمیونٹی کی بات کرتے، مہاجروں کی بات کرتے، نظر آیا ماضی میں انہی کا قتل عام کیا. تو تقسیم اور نفرت کسی صورت تحریک انصاف اس کی اجازت نہیں دے گی. اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کا احساس کرے، اس کی روک تھام کرے. اور کراچی ایک گلدستہ ہے، تحریک انصاف آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف میں موجود ہیں، اور یہی اس شہر کا المیہ ہے، یہی اس شہر کی خوبصورتی ہے.